أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو، چپکے چپکے بات کرو، تو تم گناہ حد سے بڑھ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے متعلق چپکے چپکے آپس میں باتیں نہ کرو، اور تم چپکے سے باتیں کرو نیکی اور پرہیزگاری کے متعلق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی جانب تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. یقیناً یہ سرگوشی کا عمل شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نقصان کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایمان والو، جب تم چپکے چپکے آپس میں باتیں کرو تو گناہ اور حد سے بڑھ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے متعلق چپکے سے باتیں نہ کرو، اور تم چپکے چپکے باتیں کرو نیکی کی اور پرہیزگاری کی، اور اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو جس کی جانب تم اکٹھا کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. یقیناً چپکے چپکے باتیں کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ مومنین کو غمگین کرے، اور حال یہ ہے کہ شیطان مسلمانوں کا کچھ نقصان کرنے والا نہیں ہے مگر وہی نقصان جو اللہ کے حکم سے ہوگا، اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے. دو آدمی ملتے ہیں اور آپس میں مل بیٹھ کر چپکے چپکے بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، معاشرتی چیزوں میں، رہن سہن میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یا خاندان کے ساتھ میں کبھی کوئی معاملہ بن جاتا ہے. شیطان کا کام ہے، اللہ نے سب بات بتا دی، انما النجوى من الشیطان. یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے کوئی آدمی کسی کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں اور اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر اس کو کراس کرنے، پار کر کے ادھر جانے، گناہ کرنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف چلنے کے متعلق جب بھی کوئی پروگرام کسی آدمی کے دل میں آتا ہے اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کے اثر سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ شیطان کے اثر سے ہے، اس بات پر تحریض کے لیے ہے، ابھارنے کے لیے ہے، شوق دلانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ. دشمن ہمیشہ اپنے اس شخص کے متعلق جس کے ساتھ اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی ہے کوشش ہی یہی کرتا ہے کہ
ہر طرح کی تکلیف پہنچائے. اور یہ خبیث تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں اللہ کے سامنے قسم کھا کر آئے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آپ کی عزت کی قسم آدم نسل کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور یہ تو کیا کریں ہم، اصل عربی کے اعتبار سے تو اللہ کا جو کلام ہے وہ بہت تاکید والا کلام ہے. چوکس بات کرتا ہوں، بڑے زور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خوب تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور پھر قسم، اور وہ بھی اللہ کی عزت کی قسم. بغاوت اللہ کی، لیکن قسم تو اللہ ہی کی کھاتا ہے وہ بھی. اس لیے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. اور اللہ نے یہ تصور دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. الگ الگ طرح کے مزاج انسان میں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. محبت کا مزاج، غصے کا مزاج، نرمی کا مزاج، دشمنی کا مزاج، یہ سب اللہ نے رکھے. ایک انسان کے دل میں یہ مختلف صفات اور مختلف صدگوں درگوں اللہ کے رکھے ہوئے ہیں. اور جو صفات ہیں ان تمام صفات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام رکھے ہیں کہ اس صفت کو پورا کرنے کے لیے یہ جگہ. کہ آدمی کے دل میں محبت ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے، تو اس محبت کے لیے اللہ نے جگہ رکھ دی اللہ سے، اس کے رسول سے. اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، اسلام سے، رشتہ داروں سے، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی دکھی آدمی، یہ محبت پورا کرنے کا محل اللہ نے رکھا. اور ایک ناجائز محل بھی رکھا کہ گناہ کے کام کی محبت، پرائی عورتوں کی محبت، دونوں طرح کے آپشن رکھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے صفت بھی رکھی. اور اب ہے امتحان. ایسے ہی اللہ نے محبت بھی رکھی ہے تو اس کے سامنے کی چیز بغض اور نفرت اور دشمنی بھی رکھی ہے، اور اس کے بھی دونوں محل رکھ دیے. ایسا محل کہ جہاں دشمنی کرنے سے ثواب ملے گا، اور ایسا محل جہاں دشمنی کرنے سے گناہ ہوگا. اور کون سا مقام اس دشمنی کے پورا کرنے کے لیے جائز ہے اور کون سا مقام دشمنی پورا کرنے کے لیے حرام ہے، دونوں باتیں قرآن حدیث نے بیان کر دی. اس کو اللہ بیان کرے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے دل میں ہم نے دشمنی رکھنے کی صفت رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا یہ مقام تم کو دے دیا. پھر اب دیکھو ماں باپ سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ایک مسلمان کو مسلمان سے دشمنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ کہ اس کو اس کی جگہ مل گئی. اللہ یہ فرما رہے ہیں شیطان کے اثر سے ہی آدمی تانا پھوسی کرتا ہے، یہ ایسا وہ ایسا. اور شیطان بہت چالاک ہے. بڑی بڑی حکومتیں اس کے اندر اگر رکھنا ڈالنا ہے اور اس کے مضبوط پائے کو کمزور کر دینا ہے تو اس کے جتنے کارکنان ہیں وہ ایک دوسرے کی کھینچاتانی تنہائی میں، وہ ایسا یہ ایسا. اب جب مجلس میں بیٹھیں گے تو اس کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے. ایسے ہی مسلم معاشرے کا حال ہے. اس لیے بہت اہم ہدایت ہے کہ سرگوشی کرنے کے لیے اللہ نے یہ بھی صفت رکھی کہ انسان کا مزاج ہے کہ چپکے چپکے کسی سے کچھ بات کرے گا. اب اس صفت کے لیے ایک جائز جس پر اجر ملے گا اور ایک ناجائز جس پر وبال آئے گا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اللہ نے کہا دیکھو تمہیں کسی سے چپکے چپکے بات کرنی تو نیکی کی بات کرو، تو دل کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ یہ صفت کا حق مل گیا. ایک دوسرے کو پرہیزگاری کی بات کرو. اور بر جو ہے بر اللہ کا کلام ہے، تتناجوا بالبر. بر کیا کہا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے کہ جو تمام قسم کی نیکیوں کو گھیرنے والا لفظ ہے.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی کی صفت بر پر لے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور بر جو ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے۔ تمام قسم کی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے ایک لفظ میں اگر پیرو کر بیان کرنا ہو کہ اسلام کی ساری نیکیاں، اس کو گھیرنے والا ایک لفظ بولو کہ بر، اور اس بر پر طاقت دینے والی چیز ہے وہ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر۔ اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے، جیسے اس مقام پر گناہ کی سرگوشی اور کانا پھوسی کرنے اور اللہ حد سے بڑھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس سے بچنے کے لیے، تو جہاں جہاں کہیں بھی قرآن کریم نے گناہوں سے بچنے کا پیغام دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا استظہار پیدا کروایا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ لوگوں کو برائیوں سے روک نہیں سکتا، خالی اتنا کر کے سی سی ٹی وی کیمرہ تو آدمی ڈھونڈے گا کہ کہاں کوریج نہیں ہو رہا، جہاں کوریج نہیں ہوگا وہاں اور زیادہ کور کرے گا وہ گناہ کو، قانون کے توڑنے کو۔ اسی لیے لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ امریکہ والے بہت مہذب۔ چند مہینہ پہلے معاملہ ہوا، لوگ شاپنگ، بہت بڑا شاپنگ مال تھا، اس میں تھے اور لائٹ گئی، چند منٹوں میں پورا مال خالی ہو گیا، کیونکہ اب خطرہ ختم تھا، نہیں کوئی کیمرے میں پکڑنے والا نہیں ہے، کیمرے کی پکڑ سے تو بچ رہے تھے، پورا مال خالی ہو گیا، لوگ باہر چلے گئے سامان لے کر، سب خالی، گاڑیاں بھر کر روانہ۔ گھنٹوں لائٹ نہیں گئی تھی، منٹوں میں لائٹ گئی تھی، اور ہمیں یہ تصور دیا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے سامنے تم کو جمع کیا جائے گا۔ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہو سکتا ہے کہ ڈبی ہو، بناوٹی ہو، اندر سے کنیکشن جوائنٹ نہ بھی ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ ایک ایسا تصور دیا ہے کہ جس تصور کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس تصور کے خلاف کی کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے بچنا ہے کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا اتفاق جو ہے، اس اتفاق کے ضائع کرنے والی چیز، اس سے بچنے کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ کانا پھونسیاں نہ کیا کرو، ادھر کی بات ادھر، اور کسی کی بات کہنا اور تنہائی میں کہنا اور کہنا کہ کسی کو مت بتانا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نفرت ہی ڈالنا۔ بہت بڑی ہدایت ہے، اور کرنا ہے تو نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرو تنہائی میں بیٹھ کر کے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مومنوں کا کام ہے ہی نہیں، ہم تو چونکہ یا ایھا الذین آمنوا سے پڑھتے ہیں، ورنہ انہی آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت یہودیوں کی اور منافقین کی بیان کی۔ مومن کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کرے۔ ہمیں یہ تصور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے کے صفحے پر کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم دو ہی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اللہ تیسرا موجود ہے، تم تین ہو، اللہ موجود ہے۔ اور پھر یہ کہہ دیا وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اس سے کم اس سے زیادہ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کریں گے، اللہ کے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے پکڑ کے باہر ہے، اللہ کی نظر میں۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ منافقین کی صفت تھی، یہودیوں کی صفت تھی۔ اس بری عادت سے بچنے کے لیے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی جگہوں پر وضاحت کے ساتھ خالف الیہود،
یہود کی مخالفت کرو. روزہ رکھنا اچھا کام ہے، لیکن چونکہ وہ بھی رکھتے ہیں تو ہم اچھی چیز چھوڑیں گے نہیں، ایک اور بڑھا دو، اچھا چھوڑیں گے نہیں. تو جب وہ برا ہی کام کرتے تھے تو اس کے ساتھ تو بالکل ہی بھی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے. مشابہت یعنی اکا پڑھو، ان کے جیسا ہم اپنے آپ کو بنائیں. تسلی بھی دے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ منافقین اس طریقے سے، اور کوئی ہم سے دشمنی رکھ رہا ہے، ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ میں غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے خلاف کوئی بیٹھ کر کے کانا پھوسی کر رہے ہیں اور تمہیں اس کی خبر ہو رہی ہے. ڈرو نہیں، اپنا کام کرو. یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان کے طاقت یہ نہیں ہے کہ کسی مومن کو نقصان پہنچائے. ہاں، جو پہنچنے کا اللہ نے پہلے سے اپنی تقدیر میں طے کر رکھا ہے. جف القلم بما انت لاق، مکتب میں ہم نے یاد کیا تھا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ایمان مفصل ہم یاد کرتے تھے. چاہے من وعن یہ الفاظ جو ہے لفظ بلفظ حدیث شریف کی یہ دعا اسی طرح نہیں، ہم بطور دعا کے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. عقیدہ کہ اللہ کو ایک، اپنی ذات اور صفات میں ایک ماننا. یہ 7 چیزیں جو ایمان کے رکن ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے تقدیر پر یقین. اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے. ہمیں اچھی تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. آخرت کو بنانے کے لیے بھی اچھی تدبیر، اور دنیا میں بھی اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے اچھی تدبیر. اچھی تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کے حوالے، اور پھر جب کچھ پہنچے تب کہو کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہوگی. لوگوں کو اچھی تدبیر اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے. اسی لیے ہے کہ پھر زلزلہ آئے تو آدمی گھر سے باہر نکلے. ایک آدمی کہے کہ مروں گا تو یہاں بھی مروں گا وہاں بھی مروں گا، بات صحیح ہے، لیکن تدبیر اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور پھر بھی تکلیف پہنچ گئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے پاس جانا تھا، ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ تصور دیا. تو تقدیر اللہ کی طرف سے طے ہے. اللہ نے اگر کوئی نقصان طے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمیں اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی بیان کردہ جو بارڈر ہے اور اللہ کے جو حکم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنا اچھا دوست بنانا چاہیے، برے آدمی کو دوست نہیں بنانا چاہیے. تو دل میں ایک سوال نہیں آتا کہ پھر اس برے کو سدھارے گا کون؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک پورا ایریا الگ ہو جائے یا پورا ایریا الگ ہو جائے. کہ ہاں، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے، جبکہ میری اپنی طاقت اس کو سدھارنے کی نہیں ہے، تو بھائی اس کے ساتھ مت رہے. تو سبب یہ اختیار کر کے تو اچھوں کے ساتھ رہے. تو کیا اچھوں کے ساتھ رہ کر کے آدمی اچھا ہی رہتا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا نا. اور کیا بروں کے ساتھ رہ کر کے آدمی برائی بن جاتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا بعد لطف فروش تھا. یہ ایک سبب ہے کہ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی رنگت چڑھتی رہتی ہے. تو پھر ہم کو اچھا سبب اختیار کرنا چاہیے کہ اچھوں کی رنگت لینے کے لیے اچھوں کے ساتھ رہیں. دنیا کے کاموں میں آدمی لوگوں کو تقدیر سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک شاپ کھولنا چاہتا ہے تو آدمی پہلے سے وہ اس ایریا کا سرچ کرتا ہے کہ جس قسم کی میں دکان کسی جگہ پر میں کھولنا چاہتا ہوں تو اس قسم کا سامان اس جگہ پر لوگ لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور لینے آئیں گے تو اس وقت میں یہاں پر اس چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے، یہاں اس کے خریدار کتنے ہیں، اور جتنے اس سامان کے خریدنے کے شوق لوگ رکھنے والے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی چیز
یہاں اتنی کوانٹٹی میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ایک آدمی آیا بھروچ میں تبیلا کے لیے سروے کرنے کے لیے. مجھے اس وقت واقع لوگ کیسا کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ آدمی تو یہ اسباب ہے، جائز طور پر اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. اس طرح کی چیز ہے کہ بھروچ ضلع میں، بھروچ شہر کے آس پاس میں لوگوں کو دودھ کی کتنی ضرورت ہے اور اس کے آس پاس میں کتنے طبیلے ہیں اور دور سے کتنا دودھ سپلائی ہو رہا ہے. آیا میں یہاں 25 بیڈ لگا دوں گا تو وہ پڑا رہے گا کہ جائے گا؟ آدمی کو اسباب اختیار کرنا. اس کے بعد اللہ کے حوالے. تو دنیا کے کاموں میں بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے آدمی، سروے کرتا ہے برابر. اور آخرت کے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میسر لما خلق له، جو آدمی جس کے لیے بنا ہے وہ ہونے والا ہے، اللہ کی تقدیر ہے کہ پھر بیٹھے رہو، عمل مت کرو. تو دنیا میں آدمی عمل کرتا ہے، اپنی اچھی تقدیر کو بنانے کے لیے، اچھی تدبیر اختیار کرنے کے لیے سارے اسباب اچھے سے اچھے لیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہرگز کسی آدمی سے متاثر ہونے کی اور کسی طاقت سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی سے بڑا طاقت والا ہو، اس کا ذاتی کوئی پاور نہیں ہے. میری رب کا فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہے گا. میرے رب کی طرف سے اگر تکلیف پہنچانا طے ہے تو میرے رب کی حکمت ہے اس میں. اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی، مکے میں تکلیفیں پہنچی، مدینہ پہنچنے کے بعد تکلیفیں پہنچی. احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھوت کی کڑیاں گھسی، چہرہ مبارک لہو لہان ہوا. آپ علیہ السلام نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے تب کوئی شیطان، اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ شیطان یعنی صرف جنات کی نسل. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے شیطان اور جناتوں میں سے شیطان، وہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھلاتے ہیں، ایک دوسرے کو پروگرام دیتے ہیں کہ آئندہ کے لیے یہ پروگرام. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے پروگرام لوگ بناتے ہیں، لیکن اس کے بنانے کے باوجود بھی ہم اچھی تدبیر اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اس کے بعد اگر تکلیف پہنچے گی تو وہ کسی کے اختیار میں نہیں، وہ میرے رب کے اختیار سے ہے. اور پھر آدمی جب اللہ کے حوالے ہو جائے کہ اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہوگی. بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تدبیر صحیح کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، احکام پر صحیح طور پر چلتے تھے کہ نہیں چل رہے تھے، ہونے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں تکلیف پہنچنے پر کوئی اثر نہیں لیا کہ سب لوگ دشمنی کر رہے ہیں بند کرو. نہیں، ہم اپنا کام کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب کچھ اپنے اختیار میں ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کو اختیار کر کے اللہ کے حوالے، وہ جو کرے وہ. ایک آدمی اچھا مکان بنائے، اچھا دروازہ لگا دے، سب کچھ کر لے، پھر اللہ چاہے گا تب تک محفوظ رہے گا، اور اللہ چاہے گا کہ اس کی پکڑ کرنی ہے تو پکڑ ہو جائے گی. اس اچھے مکان میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے تمام کی تمام چیزوں میں اللہ کے حوالے معاملہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے دائرے کی قدرت، ایک دائرے کی قدرت اللہ نے ہم کو دے رکھی، اس کے آگے ہمارا کچھ نہیں چلتا. اتنے ہم کمزور ہیں کہ ہمارے منہ میں رکھا ہوا لقمہ اس کی نالی سے اتارنے کا ہم پورا پاور نہیں رکھتے. اسی لیے تو اچھو لگ جاتا ہے، دوسری نالی میں چلا جاتا ہے آدمی کو فٹافٹ، بلکہ اسی نالی میں بھی چپکتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اتنے تو ہم کمزور ہیں. اس کے بجائے اللہ کے حوالے آدمی کر دیں اپنے آپ کو. میں نے تو اللہ کے حکام پورے کیے، میں نے تو اپنے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے میں نے سارے اچھے کام کیے، اس کے بعد اللہ کے حوالے. الغرض یہ کہ شروع کی بات تو یہ تھی کہ غلط سرگوشی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہماری مجلس ہے اس سے بہت ہی زیادہ
اس حکم کے خلاف بہت ہی زیادہ آباد ہے. جیسے ہی دو آدمی ملتے ہیں کسی نہ کسی کی ادھڑ بن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.